بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم چیپٹر 9 ڈسکس کر رہے تھے، بیٹر لیگیسی آف وار 1965 ٹو 1971، عبدالستار کی کتاب فارن پالیسی کا. ہم نے ڈسکس کیا رشیا یو ایس ایس آر کا اور چائنا کا رول پاکستان کے ساتھ کیسا تھا آفٹر دی وار آف انڈیپینڈنس، آفٹر دی وار آف 65 اینڈ 71 کا ایپیسوڈ جو اس کا چیپٹر الگ ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے آگے. تو پاکستان یو ایس ریلیشنز جو تھے بہت سفر ہوئے تھے، بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے. پاکستان نے الزام لگایا تھا یو ایس کے اوپر کہ آپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، بیٹریل کا، اور اس الزام سے بہت مایوسی پھیلی تھی یو ایس میں، کیونکہ آپ فارن پالیسی میں، فارن آفس میں جب آتے ہو تو اس قسم کے ایموشنل ڈیسیجنز نہیں لیتے ہو. اس کی بنیاد تھی 1959 کا کوآپریشن ایگریمنٹ ہوا تھا، جس کے تحت بدابر بیس جو تھا یو ایس استعمال کرے گا، اور اس میں یہ تھا کہ آپ ڈیفنس میں کلیکٹیو کام کریں گے ڈیفنس کے معاملوں پر. لیکن اس میں یہ کبھی نہیں تھا کہ ان دا ایونٹ آف اگر کوئی ایگریشن ہو جاتا ہے، ایکٹ آف ایگریشن ہو جاتا ہے تو اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، اس میں یہ کلیئر تھا. لیکن پاکستان نے جب یہ الزام لگایا تو اٹ کوڈ ناٹ ہولڈ اسکروٹنی. تو اس میں یہ عبدالستار لکھتے ہیں کہ یو ایس واز اینٹاگونائزڈ بائی دا ایلیگیشنس آف بیٹریل. جو لنڈن جانسن ہیں یو ایس کے، انہوں نے کہا تھا کہ اٹس اوور، اور ملٹری ایڈ جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور پاکستان کے ساتھ تعلق بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے. پہلے رن آف کچھ میں پاکستان اور انڈیا کی شدت آئی، رن آف کچھ میں ہاسٹیلیٹیز آئی، انڈیا پاکستان کی آؤٹ بریک آف انڈین پاکستان ہاسٹیلیٹیز، اینڈ دین وار آف کشمیر، وار اوور کشمیر 5 months لیٹر. آلریڈی جو کنسٹرینڈ تعلقات تھے ان کو خراب ہو گئے. تو انہوں نے کنڈیشنز یہ رکھی یو ایس نے کہ آپ ان چائنا کے ساتھ سپورٹ جو ہے کلٹیل کریں، چائنا کو اتنا سپورٹ مت کریں، اور جو کہ پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں تھا. یہ ہوتا ہے فورن پالیسی میں کہ آپ ایک بڑے اگر کوئی الائنس کسی دو ممالک کا ہے تو آپ ان کو کنڈیشنل آفر دیتے ہو کہ ہم آپ کو ایک بڑی آفر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ دوسری پارٹی کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اس قسم کا نہ رکھیں جس قسم کا آپ کا بھی ہے. چائنا جو تھا اس کا ٹلٹ تھوڑا سا کمیونزم کی طرف تھا، اور یو ایس جو تھا وہ چاہتا تھا کہ کمیونزم کو کرٹیل کرے. اچھا، اس میں آپ کو کچھ چیزیں جو سراسری میں بتاتا جاؤں گا، آپ کو وہ سرچ کرنی پڑیں گی. جب ہم کوسچن آنسر سیشنز کریں گے تو آپ کو پہلے چیز سرچ کرنی ہے 1959 کوآپریشن ایگریمنٹ بٹوین پاکستان اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. یہ کیا تھا، اور اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ بدابر بیس جو تھا وہ 10 سال کے لیے پاکستان نے یو ایس کو دیا تھا، جو ایکسپائر ہونے والا تھا 1968 کو. تو پاکستان نے اپسیٹ نہیں کیا یو ایس کو جب تعلقات خراب ہوئے، تو جب تک اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں آئی پاکستان نے وہ بدابر بیس یو ایس سے واپس نہیں لیا، کیونکہ ایک سپر پاور کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا پاکستان. اور ایک اسٹریٹجک دوسری جو گلوبل اسٹریٹجی یو ایس کی تھی کہ کسی طریقے سے ڈاؤن گریڈ کیا جائے انڈیا کے رول کو، پولنگ انڈیا انٹو اٹس اون آربٹ. یہاں پر لکھا عبدالستار نے کہ انڈیا کو لمیٹڈ رول دیا جائے، انڈیا کی ہیجمنی کو زیادہ بڑھایا نہ جائے. یہ بھی ہوتا ہے پالیٹکس میں، جب آپ اسٹریٹجک اسٹڈیز پڑھتے ہو یا کنفلکٹ اسٹڈیز پڑھتے ہو تو آپ جو بڑے سپر پاور ہوتے ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس ملک کا کتنا رول ہونا چاہیے. انہوں نے پاکستان کو تو ڈاؤن گریڈ نہیں کیا، پر انہوں نے انڈیا کو ڈاؤن گریڈ کیا، اور انڈیا کو اس قسم کا تعلق رکھا کہ ان کو اس کے اپنے آربٹ میں ہوتا ہے مدار، جو دائرہ ہوتا ہے سولر سسٹم میں، کہ انڈیا ہیز ٹو behave properly and India has to be in its own orbit. Pakistan was compelled to improve its relations with China and USSR. پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. جب یو ایس نے سرد مہری دکھائی بہت زیادہ تو پاکستان نے چائنا اور یو ایس ایس آر کے ساتھ تعلق برقرار رکھا. لیکن جو ہم نے ابھی پڑھا کہ یو ایس ایس آر کے ساتھ جو پاکستان کے ڈیلز تھی $1 بلین کی، اس کو بھی ریورس کیا انڈیا نے،
اور انڈیا نے اپنے فائدے کے لیے اس کو جو بنگلہ دیش کا ایپیسوڈ ہوا جو اگلے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے تو اس کے اثرات کیا ہوئے USSR کے اوپر اور پاکستان کے تعلق کے اوپر، وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو اس طرح جب تعلق سرد مہری آ جاتی ہے تعلق میں، جب کولڈ ہو جاتے ہیں تو دونوں پارٹیز کو، دونوں کنٹریز، دونوں اسٹیٹس کو اپنی ایکسپیکٹیشنز مینیج کرنی پڑتی ہیں۔ پاکستان اور USA نے اپنی ایکسپیکٹیشنز مینیج کرنا شروع کی کہ وی should not be expecting much from each other because the ground reality has changed now, the politics on the ground has changed۔ لیکن پریزیڈنٹ کینیڈی نے کہا کہ پاکستان کو الاؤنسز must be made for special circumstances۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو رعایت مت دیں، لیکن کچھ اسپیشل سرکمسٹانسز ایسے آ جائیں تو ان کی آپ گنجائش چھوڑیں کہ پاکستان کو الاؤنسز مسٹ بی میڈ آن دا اسپیشل سرکمسٹانسز۔ لیکن اس کے جو سکسیسر آئے تھے، جو پریزیڈنٹ کینیڈی کے بعد پریزیڈنٹ نکسن آئے تھے، انہوں نے یہ الاؤنسز جو تھے انہوں نے نہیں دی۔ انہوں نے عبدالستار نے یہ لکھا ہے کہ his successor did not follow that policy۔ پاکستان کے جو الزام تھے امریکہ کے اوپر کہ آپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، بیٹریل دیا ہے، پاکستان's allegations could not stand scrutiny۔ جب آپ گلوبل پالیٹکس میں کسی کے اوپر الزام لگاتے ہو تو اس کے بعد آپ کو ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سپر پاور امریکہ ایک سپر پاور ہے اور آپ کا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اور اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اگر کسی نے خلاف ورزی کی ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک جائز وجہ ہوتی ہے، جائز ایکسپلینیشن ہوتی ہے کہ آپ اس کو کٹہرے میں کھڑا کریں، یا کم سے کم جیسے تانا دینا ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کو معیار دیتے ہیں، تانا دیتے ہیں، تو پاکستان نے یہ تانا دیا US کو کہ آپ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے جب انڈیا کے ساتھ ہماری کنفلکٹ ہوا۔ لیکن US نے کہا کہ ہم جو تھے کمیٹڈ تو تھے 1959 ایگریمنٹ کے تحت پاکستان کے اسسٹنس کے لیے آنے کے لیے، بٹ اٹ ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ سچ انٹرپریٹیشن آف انڈین اٹیکس ایٹ دی بارڈر۔ جو آپ نے ہمیں بتایا کہ انڈیا نے ہمیں بارڈر پہ حملہ کیا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کو US نے تسلیم نہیں کیا، اور انسٹیڈ اٹ ہیلڈ پاکستان رسپانسبل فار پرووکنگ دا وار۔ انہوں نے پاکستان کے اوپر بلیم کیا کہ ایسکلیشن آپ کی طرف سے ہوئی ہے، کہ اٹیک آپ کی طرف سے ہوا ہے۔ جبرالٹر آپریشن جو تھا وہ پاکستان نے کیا تھا، یہ بھی آپ سرچ کریں گے۔ اب جبرالٹر آپریشن کیا تھا کہ جبرالٹر آپریشن واز پاکستان's own decision and it was illogical to expect US supports in consequential escalation۔ جب جبرالٹر آپریشن پاکستان نے ایڈونچر کیا اور بعد میں اپنے انڈیا پر الزام لگایا، اس کا جو US تھا وہ یہ الزام ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تو یہ جو بیک گراؤنڈ میں چیزیں آ رہی ہیں اس کو کلیئرنس کے لیے آپ کو یہ ہوم ورک کرنا پڑے گا کہ آپ کو پہلے کوآپریشن آف 1959 بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد جبرالٹر آپریشن جو ہوا پاکستان نے کیا وہ کیا تھا، اس کے بعد وہ ایپیسوڈ کیا ہوا تھا، اس کو US نے ماننے سے انکار کر دیا اور پاکستان کے اوپر بلیم لگایا کہ ایسکلیشن پروووکیشن آف وار آپ کی طرف سے ہوئی ہے، انڈیا کی طرف سے نہیں ہوئی۔ US did not endorse much support۔ جیسے یہاں پر اگزامپل دے رہے ہیں آتھر کہ اینگلو فرینچ اسرائیل اٹیک جو ہوا تھا، اینگلو فرینچ اسرائیل اٹیک آن ایجپٹ 1956 میں ہوا تھا، اس کو بھی US نے انڈورس نہیں کیا تھا اور اس کو بھی سپورٹ نہیں کیا تھا، اسی سیم انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر، سیم گراؤنڈ کی بنیاد پر کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے جو ایگریسر ہے، جو ایگریشن کرتا ہے، جو پروووکیشن کرتا ہے وار کی، جو گلوبل پیس کو ڈسٹرب کرتا ہے، جو آرڈر کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم ہمیشہ وکٹم کے ساتھ ہوتے ہیں، وکٹم بھی وہ جو وکٹم کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ ڈیفینس کر سکے اپنا، لیکن یو کین ناٹ ڈو ایگریشن، یو کین ناٹ اسکلیٹ دا وار، یو کین ناٹ پرووک یور کمپیٹیٹر یا اپوننٹ۔ اس کے بعد تیسری آپ کو چیز سرچ کرنی ہے منیلا پیکٹ۔ منیلا پیکٹ میں US نے کہا کہ جو ہم نے پاکستان کے ساتھ سائن کیا تھا، جو بھی اس کی سگنیٹریز ہیں وہ آپ کو سرچ کرنا پڑے گا کہ منیلا پیکٹ ڈڈ ناٹ آئیڈینٹیفائی اینی سورس آف ایگریشن بٹ این obligation ٹو کنسلٹ ٹوگیدر میجرز فار دا کامن ڈیفینس۔ منیلا پیکٹ میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کامن ڈیفینس کے لیے میجرز لیں گے، آپ کی سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھیں گے، آپ کے ڈیفینس کے معاملات کو ہم آپ کو کوآپریٹ کریں گے، آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن ان دا ایونٹ آف ایگریشن، اگر کوئی بھی ایگریشن ہوتی ہے کسی کی طرف سے تو اس میں ہم آپ کو سپورٹ نہیں دیں گے۔ یہ آرگومنٹ دیا US نے پاکستان کو جب پاکستان نے الزام لگایا کہ آپ نے ہمیں دھوکہ دیا۔
ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں کہ سینٹو اور سیٹو جو تھے وہ بنائے گئے تھے اس لیے کہ تاکہ کمیونزم کے اسپریڈ کو کرٹیل کیا جائے. تو سینٹو پرووائڈڈ کوپریشن فار سیکیورٹی وداؤٹ اوبلیگیشنز آن دا ایونٹ آف ایگریشن. سینٹو کی بنیاد بھی اسی بنیاد پر رکھی گئی تھی کہ ہم ڈیفینس آپ کو کوپریشن دیں گے، سیکیورٹی کے معاملات میں کوپریشن دیں گے، لیکن وداؤٹ اوبلیگیشنز آن دا ایونٹ آف ایگریشن. کہ جب اگر آپ نے ایگریشن کیا، کہ آپ نے شروعات کی، آپ نے پہل کی، آپ نے پرووک کیا کسی اپنے کمپیٹیٹر کو، انڈیا کو یا کسی کو بھی، تو ہم وہاں پر ہمارے اوپر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں یا فیسیلیٹیٹ کریں. تو بہرحال آگے چل کے پاکستان اور یو ایس کے تعلقات جو تھے وہ ٹیمپریچر کم ہوئے. ایوب خان نے ریئلائز کیا کہ نیسیسٹی آف امینڈنگ فینسز. انہوں نے کہا کہ ہم پھر سے نئی شروعات کرنا چاہتے ہیں. اور فورن منسٹر جو بھٹو تھے، فورن منسٹر بھٹو، ان کو کہا گیا کہ آپ ہماری چائنیز لیڈرشپ، یو ایس نے ان کو کہا کہ چائنیز لیڈرشپ کے ساتھ ہماری ملاقات کرائیے، ہم تائیوان کا ایشو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں چائنا کے ساتھ. جس پر بھٹو کا سٹینس یہ تھا کہ بھٹو یو ایس کو ایلینیٹ کرنے کے لیے، یو ایس کو تنہائی کا شکار کرنے کے لیے زیادہ ٹلٹ تھا ان کا چائنا کی طرف. اور چائنا کا سٹینس یہ تھا کہ تائیوان جو تھا ان کا انٹیگرل پارٹ ہے، جس کو پاکستان تسلیم کرتا تھا، جس کو پاکستان کہتا تھا کہ ہم جیسے کشمیر میں چائنا پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے، ویسے ہی ہم تائیوان کے ایشو پر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. جس پہ بھٹو نے ڈیفینسو پالیٹکس کرنے کی کوشش کی، جس پہ یو ایس نے بھٹو کو کہا کہ آپ ریزائن کر دیں، اور ذوالفقار علی بھٹو کو اس پر استعفیٰ دینا پڑا ایز اے فورن منسٹر. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جان ایف کینیڈی کے بعد جو نئے پریزیڈنٹ آتے ہیں نکسن، اور نکسن نے آفس سنبھالی ہے 1969 میں. اور ان کو بہت زیادہ ریزسٹنس تھی، ان کو بہت زیادہ کانگریس کی طرف سے اپوزیشن تھی کہ پاکستان کے ساتھ تعلق آپ بہتر نہ کریں. لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک امپورٹنٹ کی پلیئر ہے، اور پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا میری ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک کمیونزم کو کرٹیل کرنے کے لیے گلوبل پاور پاکستان ایک بہت زیادہ ایمرجنگ رول ادا کر سکتا ہے. تو نکسن نے پھر سے شروعات کی، اور نکسن نے معاہدے کیے، کچھ ملٹری معاہدے کیے، اسٹریٹجک معاہدے کیے، اور کچھ ایڈ دی. اس میں فائٹر بامبرز دیے، اور 300 آرمر پرسنل کیریئرز دیے، 4 میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ دیے، $72 ملین دیے فار فوڈ. اور ملٹری گروپس پر انہوں نے بین جو تھا وہ ریلیکس کیا کہ اب وہ لمیٹڈ سیل کر سکتے ہیں B-57 اور F-104 ایئر کرافٹ کی. تو اب نارملائزیشن کی طرف ریلیشنز جا رہے ہیں یو ایس کے اور پاکستان کے. اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ یہ پوری ایپیسوڈ ہوئی 1965 کے ایونٹ کے بعد جبرالٹر آپریشن پاکستان نے کیا. اس میں اب آپ کو 3 چیزیں کرنی ہیں. آپ کو 1959 کا کوپریشن پیکٹ پڑھنا ہے بٹوین پاکستان اینڈ یو ایس. منیلا پیکٹ پڑھنا ہے آپ نے. منیلا پیکٹ میں کیا تھا، جبرالٹر آپریشن کیا تھا پاکستان نے جو کیا تھا اس کانٹیکس میں، یہ آپ نے ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. اس کے بعد جو اس کا 3rd پارٹ ہے اس چیپٹر کا 9 کا، وہ میں آپ کو اگلے ہفتے شیئر کروں گا. اور کوشچن آنسر سیشنز میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی بیک گراؤنڈ اسٹڈی کر کے آئیں گے. پھر ہم آگے دیکھتے ہیں چیپٹر میں. عبدالستار نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح پاکستان نے یو ایس اے اور چائنا کو قریب لانے میں کردار ادا کیا. چائنا سوویت یونین سے الگ ہو چکا تھا، ان کا اسپلٹ ہو چکا تھا سوویت یونین کے ساتھ. یو آر ٹاکنگ اباؤٹ 1970 یا 1971 کے بیچ میں. تو نیشنل سیکورٹی جو ایڈوائزر تھے ہینری کیسنجر اور پریزیڈنٹ نکسن، انہوں نے سوچا کہ چائنا کے ساتھ اب ایک پھر سے نئی شروعات کی جائے. تو ارلی کانٹیکس جو ہوئے وہ وارسا میں ہوئے. وارسا ایک کنٹری کا نام ہے یا ایک شہر کا نام ہے. ارلی کانٹیکس جو تھے وہ وارسا میں ہوئے چائنا کے ساتھ. ان 1970 یو ایس نے کچھ ریپرزنٹیٹیو بھیجے اپنے ٹو ریڈیوس دا ٹینشن وتھ چائنا، جس کا چائنا نے افرمیشن میں جواب دیا، مطلب کہ ہاں میں جواب دیا کہ ہم تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. جس کے نتیجے میں یو ایس نے کچھ ریسٹرکشنز لگائی تھیں ٹریول پہ اور ٹریڈ پہ، سفر پہ اور تجارت پہ. وہ ریسٹرکشنز جو تھیں وہ کم کی گئیں، اور ان پہ فلیکسیبلٹی شو کی گئی یو ایس کی طرف سے. کیسنجر
نے جو کیسنجر جو تھے وہ جانے پہچانے جاتے ہیں اپنی سیکرٹ ڈپلومیسی کی وجہ سے. تو انہوں نے کافی اپنے پرانے دوستوں کو بھی استعمال کیا کہ ہم جو پرپوزل دے رہے ہیں چائنا کے ساتھ، جب شروعات کر رہے ہیں وہ ایک نتیجے پر پہنچے اور ان کی ایک اچھی شروعات ہو، اور یہ جو آؤٹ کم نکلے اس کا فیوریبل آؤٹ کم نکلے اور ایک اچھے تعلقات چائنا کے ساتھ بہتر بن پائیں. تو نکسن نے یحییٰ خان کو بھی کہا تھا کہ آپ اپنا رول پلے کریں، اور پاکستان نے ارینج کیا تھا کیسنجر کا سیکرٹ ٹرپ چائنا میں 1971 جولائی میں، اور یہ بہت سیکرٹلی پاکستان کے فورن منسٹر کی طرف سے اور چائنا کی طرف سے اور یو ایس کی طرف سے سیکرٹلی ہیلپ کیا گیا تھا. اور 1971 کے جولائی میں جو کیسنجر نے ٹرپ کیا تھا چائنا میں یو ایس کی طرف سے، وہ پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کر کے ان کو وہ ارینج کر کے دیا تھا. تو یہ تو بات ہو گئی چائنا کی اور یو ایس کی، کہ کس طرح سے چھوٹے ممالک جو ہوتے ہیں، پاکستان ایک بہت چھوٹا ملک ہے، چائنا اور یو ایس بہت بڑے ملک ہیں. جب آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے الائنسز بن رہے ہیں، کس طریقے سے فارمیشنز ہو رہی ہیں، جب چائنا نے سوویت یونین کو چھوڑا، ایک بہت بڑے لابی کو بیلٹ کو چھوڑا، تو یو ایس نے حامی بھری کہ ہمیں چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں، اور چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے پاکستان سے اچھا کوئی آپشن تھا نہیں. پاکستان نے اپنی کیپیسٹی میں، اپنے پوٹینشیل میں وہ کردار ادا کیا، اور انہوں نے چائنا کو اور یو ایس کو قریب لانے کے لیے اپنی سفارتی کوششیں وہ تیز کر کے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایرا میں اس ریجن میں جو اس ٹینیور میں جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی آرگنائزیشنز آف اسلامک کنٹریز، OIC کا قیام وجود میں لایا گیا. اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہے. اسرائیل جو تھا وہ بہت ایگریشن شو کر رہا تھا اور وہ بہت وائلنٹ تھا ایجپٹ، جارڈن اور سیریا کی وجہ سے. سیریا کی طرف سے ان کے اوپر چڑھائی کر رہا تھا، ان کے اوپر حملے کر رہا تھا 1967 میں، اور اس کی وجہ سے پوری عرب کی دنیا جو تھی، عرب ورلڈ پریشان تھی کہ اس کا کیا کیا جائے، جس کی مذمت کر رہے تھے پوری دنیا والے، اور پوری دنیا اس کو کہہ رہی تھی کہ یہ ایک غلط اقدام ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن اسرائیل جو تھا اس کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہم اسپریڈ کریں اپنی ایکسپینشنزم کی بنیاد پر، ہم اس فلسطین کی جو ٹیریٹری ہے اس کو قبضہ کریں اور اس پہ ہم قبضہ کر کے آگے اپنا کنٹرول قائم کریں، اپنی ایک لیجٹیمیٹ ٹیریٹری بنا لیں اور کوئی اس پہ آبجیکشن نہ کرے. لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ سرزمین جو ہے وہ عربوں کی زمین ہے، وہ فلسطین کی زمین ہے، اس پہ حق جو ہے فلسطین کے لوگوں کا ہے، فلسطین کے شہریوں کا حق ہے، اور وہ ہمیشہ سے فلسطین کی ہی رہی ہے. لیکن اس پر اس قسم کی اگر جب یہ ایکٹیویزم ہوتا تھا، اس قسم کا جب آکوپیشن ہوتی تھی، تو پوری عرب ورلڈ جو تھی اس کا ایک ریئیکشن آتا تھا فلسطین کی حق میں. فلسطین کے جو لوگ تھے وہ بہت معصوم تھے، نہتے تھے، اور ان کے اوپر اس قسم کی کارروائیاں جو تھیں وہ قابل مذمت تھیں، اور اس کے لیے مسلمان دنیا نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ اسرائیلی آکوپیشن آف جیروسلم جو ہے مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، فرسٹ قبلہ آف مسلمس، اور اس کے ساتھ ایک مسلم سینٹیمنٹ جڑا ہے، ایک ریلیجس سینٹیمنٹ ہے، ہماری ایک ہسٹری ہے، اور اس ہسٹری کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں جو جیروسلم ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے ان کے ساتھ ان کی گہری وابستگی ہے جیروسلم کی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں مسلمانوں کا سینٹیمنٹ جو ہے وہ مجروح ہوتا ہے، اس میں مسلمانوں کی فیلنگز جو ہیں وہ مجروح ہوتی ہیں کہ ایک مقدس جگہ پر مسجد اقصیٰ پر اگر کوئی مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک پہلا قبلہ ہے، وہ جیروسلم نہیں، مسجد اقصیٰ وہ وہاں پر جیروسلم میں. تو مسلمان وہاں پر جب ایجپٹ، جارڈن اور سیریا کے خلاف اسرائیل نے آکوپیشن کی، تو مسلمانوں کی نے ملٹری جو ڈیپوٹیشنز تھے جو والنٹیئر کام کر رہے تھے انہوں نے اپنی سروسز دینا شروع کر دیں، اور انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. وہاں پر سوشل ویلفیئر کا کام ہوتا ہے، جہاں پر بھی جنگ ہوتا ہے تو وہاں پر سروسز دی جاتی ہیں، سوشل سروس کی جاتی ہے، اور وہاں پر بہت سارے کام انجام دینے ہوتے ہیں جو کہ جو ملٹری ڈیپوٹیشن تھی پاکستان کی، انہوں نے وہاں پر کردار ادا کیا. پاکستان کے ایمبیسڈر تھے آغا شاہی نے بہت بڑی کنٹریبیوشن دی عرب کاز میں.
he made contribution to the Arab cause. He focused on the United Nations resolution and withdrawal of the Israel forces. The resolution declaring invalid measures imposed by the Israel to change the status of Jerusalem was piloted by him. अगर जेरूसलम का स्टेटस चेंज किया जाएगा तो वो इनवैलिड होगा और उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। ये यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन थी और ये रेजोल्यूशन जो थी वो ड्राफ्ट की थी आगा शाही ने। आगा शाही जो थे पाकिस्तान के एम्बेसडर थे। On August 21, 1969, extensive damage was done to Masjid al-Aqsa, which is associated with the Prophet's ascension. और 21 अगस्त 1969 में मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचाया गया, वहाँ पर हमले हुए। It triggered a tidal wave and anguish and outrage among the Muslims. और इसका गम और गुस्सा का और रद्द-ए-अमल आया मुसलमान कम्युनिटी से, जो मुसलमानों ने शो किया। और इसके नतीजे में OIC इस्टेब्लिश की गई, जिसका परमानेंट सेक्रेटरीट जो बना वो जद्दा में बनाया गया और जिसके ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि सिक्योर इसराइली विथड्रॉवल फ्रॉम अरब टेरिटरीज़। जितने भी अरब ममालिक हैं वहाँ पर इसराइली फोर्सेस जहाँ पर भी हैं वो गैर आइनी इमोरल तरीके से, अनएथिकल तरीके से वो तैनात किए गए हैं और उनकी ऑक्यूपेशन जो है, उनकी चढ़ाई जो है, उनके हमले जो हैं वो काबिल मज़म्मत हैं। उनकी सख्ती से उनके इसराइली फोर्सेस को वहाँ से निकाल दिया जाए। वहाँ पर फ़ौज का कोई काम नहीं है और ये अरबों की ज़मीनें हैं, अरबों की सरज़मीनें हैं। वहाँ पर टेरिटरियल हेजमनी लोगों की है, आम सिटीज़न्स की है और उनके अलावा उनके ऊपर कोई भी काबिज़ नहीं हो सकता। ये एक पहला नुक्ता था। दूसरा नुक्ता था फुल सपोर्ट टू द फ़लस्तीनियन पीपल इन द नेशनल लिबरेशन। फ़लस्तीन को सपोर्ट करने के लिए, फ़लस्तीन के कॉज़ को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और कोई भी हमला जो फ़लस्तीन पर किया जाएगा या कोई भी छेड़छाड़ की जाएगी जेरूसलम के स्टेटस के मुताबिक, अगर डेमोग्राफी चेंज किया जाएगा या कंस्ट्रक्शन की जाएगी या सरज़मीन पर कोई और हमला किया जाएगा या स्ट्रेटेजिक या आर्मी या मिलिट्री एक्शन होगा या फिर डेमोग्राफी में चेंज किया जाएगा या फिर कंस्ट्रक्शन होगी या इलीगल कंस्ट्रक्शन की जाएगी, कोई भी एक्शन किया जाएगा जहाँ पर जेरूसलम के हुकूक मुतासिर होंगे, फ़लस्तीन के हुकूक मुतासिर होंगे, तो उसको मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो रद्द करेगी, उसको मुखालफत करेगी, उसकी मज़म्मत करेगी। यहाँ पर एक मामला हुआ कि इंडिया ने कहा कि हम OIC का समिट अटेंड करना चाहते हैं। इंडिया ने ये दलील दी कि हमारे मुस्लिम मेजॉरिटी है, हमारे पास मुस्लिम जो है वो बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, तो इंडिया को भी ये अख्तियार होना चाहिए कि OIC में तर्जुमानी करे। और हम, क्योंकि इंडिया चाह रहा था कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मुसलमान ममालिक आपस में कुछ खिचड़ी पका रहे हैं और उसका फ़ायदा हमें होना चाहिए और हम भी इस डिप्लोमेटिक अमल में एक प्रोसेस में इंगेज हो जाएं ताकि हम, अगर किसी का कुछ फ़ायदा होता है तो हम भी उससे इस फ़ायदा हासिल कर सकें। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान ने उसकी ऑब्जेक्शन लगा दी। पाकिस्तान ने ये कहा कि आपका जो इन्वॉय है, जो आपका एम्बेसडर है, वो तो नॉन मुस्लिम है। अगर आप अपने एम्बेसडर को नॉन मुस्लिम रखेंगे और आप ये बात करेंगे कि हमारे जो सिटीज़न्स हैं वो मुस्लिम हैं, और इस तरह तो अगर बहुत सारी रियासतें हैं, USSR है, चाइना है, चाइना के भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, USSR के भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, इस तरह से तो हम मजबूर हो जाएंगे हर उस मुल्क को मेंबरशिप देने के लिए जिसकी मुस्लिम पॉपुलेशन है। और बहुत सारी मुस्लिम पॉपुलेशंस, माइनॉरिटी पॉपुलेशंस इतनी हैं जितनी मुसलमान मुल्कों की भी नहीं हैं। तो इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन लगाया चाइना पर और वो रद्द कर दिया गया कि इंडिया को तर्जुमानी नहीं दी गई, इंडिया को मेंबर नहीं बनाया गया OIC का, इस वजह से। तो ये हमने डिस्कस कर दिया चैप्टर 9 पूरा का पूरा। चैप्टर 9 में हमने चाइना का रोल डिस्कस किया, हमने USA का रोल डिस्कस किया, हमने बैक चैनल की बात की, चाइना और USA ने बैक चैनल किस तरह पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ OIC हम डिस्कस की। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर 9 है। इसके मुतालिक अगर आपका कोई सवाल होगा तो हम थर्सडे को शाम को 5:30 बजे गूगल मीटिंग पर मीटिंग करेंगे और वहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर्स एंटरटेन करेंगे।